الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ پڑھتے ہیں قرآن جعلنا بینک تو ہم کر دیتے ہیں آپ کے درمیان وبین الذین اور ان لوگوں کے درمیان لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان آخرت پر نہیں رکھتے حجابا مستورا پردہ چھپا ہوا وجعلنا علی قلوبہم اور کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ اکنتاً اس بات سے کہ ان یفقہوہ کہ وہ اس کو سمجھیں وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں پر بوجھ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ اور جب آپ یاد کرتے ہیں اپنے رب کو قرآن میں وحدہ اکیلا وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا تو وہ بھاگتے ہیں پیٹھ پھیر کر نفورا نفرت کے ساتھ نحن اعلم ہم بہتر ہم جانتے ہیں بما ان کو یستمعون به جو سنتے ہیں آپ کی بات اذ یستمعون الیک کہ کس نیت سے سن رہے ہیں اور جب وہ متوجہ ہوتے ہیں آپ کی طرف کان لگاتے ہیں آپ کی طرف وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ جب کہتے ہیں بے انصاف لوگ ان تتبعون کہ نہیں اتباع کرتے ہو تم لوگ الا مگر ایسے آدمی کی رجلا مسحورا جو سحر زدہ ہے جس پر جادو ہوا ہے انظر دیکھیے کیف اے پیغمبر آپ کیسی ضربوا مثالیں القابات لکل امثال آپ کے بارے میں بیان کرتے ہیں دیتے ہیں فضلوا پس یہ گمراہ ہوئے فلا یستطیعون سبیلا نہیں پاتے راستہ راہ راست کا ما قبل درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا کہ اللہ نے توحید کو پھیر کر مختلف انداز میں بیان کیا تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو لیکن وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے بلکہ مزید زیادہ وہ نفرت میں آ جاتے تھے آج کے درس میں اس کی وجہ بتلائی جا رہی ہے کہ وہ نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے تھے تو کہا جا رہا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ پیغمبر جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو جعلنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ تو ہم بنا دیتے ہیں آپ کے اور ان کے درمیان میں ان سے مراد لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے حجاباً ایک پردہ مستورہ چھپا ہوا پردہ ان کے اور آپ کے درمیان میں ان آیات کے شان نزول میں امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سعید ابن جبیر سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے جب تبت یدا ابی لہب یہ صورت نازل ہوئی جس میں ابو لہب کی اور اس کی بیوی کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے تو اس کی بیوی بڑے غصے میں نکل آئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے اور وہ آ کر نازیبہ کلمات کہے گی یا کچھ بولے گی یا کچھ اور طریقہ اختیار کرے گی تو آپ ایک طرف ہو جائیں یہ عورت ذات ہے اس کو کیسے سمجھائیں گے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی قدرت سے یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی خیر وہ جب قریب آئی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا آپ علیہ السلام نظر نہیں آئے تو حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ کہاں ہے وہ تمہارا ساتھی جو میری ہجو کرتا ہے یعنی میری برائی بیان کرتا ہے ہجو کہتے ہیں شعر کے اندر کسی کی مذمت کو بیان کرنا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ ان کو تو شعر نہیں آتا، نہ وہ شاعر ہیں نہ شعر آتا ہے، تو یہ غصے میں بڑبڑانے لگی کہ تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور انہوں نے میری ہجو کی ہے، یعنی میری مذمت کو بیان کیا ہے۔ حالانکہ تبت یدا ابی لہب یہ شعر نہیں تھا، یہ تو اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن میں ان کی مذمت کو بیان کیا۔ وہ واپس چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ کیا وہ واقعی آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی؟ فرمایا ہاں وہ مجھے نہیں دیکھ رہی تھی۔ یا رسول اللہ آپ تو بیٹھے ہوئے تھے؟ فرمایا ایک فرشتے کو اللہ نے بھیج دیا تھا جو اس کے اور میرے درمیان میں پردے کے طور پر حائل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ تو اسی کو ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، جس سے وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تو بعض قرآن کی مبارک آیات ایسی بھی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے اور اپنے پاس اس کا ورد رکھنے سے بعض موقع پر وہ بڑی مجرب ثابت ہوئی ہیں۔ اور 3 آیات جن کے متعلق ذکر کیا گیا، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک سورہ کہف کی آیت ہے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، سورہ کہف کی آیت نمبر غالباً 57 ہے، اور دوسری سورہ نحل کی آیت ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یہ آیت نمبر 108 ہے، سورہ نحل 14واں سپارہ۔ اور ایک تیسری آیت سورہ جاسیہ کی ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ 3 آیتیں جب پڑھ لیتے تھے تو مشرکین یا کفار جب آتے تھے تو آپ علیہ السلام ان کو نظر نہیں آتے تھے۔ ان آیات کے پڑھنے کی برکت سے آپ دشمنوں کو نظر نہیں آتے تھے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے جو ملک شام کا رہنے والا تھا یہ 3 آیتوں کو بیان کیا کہ بھئی آپ علیہ السلام یہ 3 آیتیں پڑھتے تھے، وہ بڑی مجرب آزمودہ ہیں۔ وہ شخص روم چلا گیا، رومیوں کے درمیان رہنے لگ گیا، پھر رومیوں نے انہیں ستانا شروع کیا، وہ وہاں سے بھاگ نکلا، رومی اس کے پیچھے چل پڑے، یہ آگے بھاگ رہا ہے، رومی پیچھے آ رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے۔ اس کو فوراً یہ 3 آیتیں یاد آ گئی اور اس نے یہ 3 آیتیں پڑھی۔ وہ رومی قریب آ گئے لیکن اس کو دیکھ نہیں پائے ان آیات کی برکت سے۔ امام ثعلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے ذکر کیا ان 3 آیتوں کے متعلق، وہ شخص پڑھنے لگا اور دشمن سے بھاگنے لگا، ان کی قید سے فرار ہو گیا، اور وہ دشمن ان کے اتنا قریب آ گیا، امام ثعلبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ دشمن کے دامن کے کپڑے اور میرے کپڑے آپس میں ٹکراتے تھے، لیکن ان آیات کی برکت سے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور امام قرطبی خود فرماتے ہیں کہ اندلس میں قلعہ منصور میں میرے پیچھے بادشاہ وقت نے لوگوں کو بھیجا اور میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، وہ میرے پیچھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سورہ یاسین کی آیات بھی پڑھ لی جائے، بڑی مجرب ہے ان کے ساتھ سورہ یاسین کی آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون۔
انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میں ایک چٹیل میدان میں چلا گیا، بالکل میدان، نہ درخت ہے نہ کوئی اور مکان ہے نہ کچھ ہے، اور وہ 2 گھوڑ سوار میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ میں نے وہاں جا کر ان آیات کا ورد شروع کر دیا، کہا وہ میرے قریب تک آ گئے، لیکن مجھے اس چٹیل میدان میں جہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی مجھے نہیں دیکھ پائے، اور یہ بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے کہ بھائی وہ ہو سکتا ہے جو ہے شیطان ہو، اور وہ ہم سے چھپ کر بھاگ کے چلا گیا۔ تو یہ مجرب آیات ہیں، 3 آیتیں وہ اور ساتھ میں یہ سورہ یاسین کی آیات۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آیا کہ بھئی ایک پردہ حائل ہو جاتا تھا، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے رکھ دیا ان کے دلوں پر اکنہ، اس بات سے کہ ان یفقہوہ، کہ وہ سمجھ سکیں قرآن کو، کہ جب ان کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے، صداقت اور اس پر یقین نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، اور وہ قرآن کو پھر سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ وفی آذانہم وقرا، اور کانوں میں بوجھ ہو گیا، بوجھ آ جاتا تھا، وہ قرآن کو نہ سمجھ سکتے تھے بلکہ بھاری پن محسوس ہوتا تھا۔ فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ پڑھتے تھے اپنے رب کے بارے میں قرآن میں، وحدہ اس کی توحید کے متعلق جب آپ پڑھتے تھے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ لوگ پیٹھ پھیر کر، بدک کر، نفرت کی وجہ سے واپس بھاگ جاتے تھے، واپس بھاگ جاتے تھے اپنے پیٹھ پھیر کر پشت کی طرف۔ نحن اعلم بما یستمعون به، رب کہتا ہے اور اگر وہ سننے کے لیے بھی آتے تھے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو سنتے تھے کس طریقے سے سنتے تھے، ان کے سننے کا مقصد کیا تھا۔ سننے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے کوئی بات ملے اور جا کر ہم پھر اس کو غلط طریقے سے پیش کریں، پروپیگنڈا کریں۔ بہت پہلے مجھے بھی ساتھیوں نے کہا کہ مسجد کے اس نکڑ پر آپ رات میں درس دیتے ہیں، 3-4 بڈھے ادھر ادھر پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں، اور آ کر وہ یہاں پورا آپ کا درس سنتے ہیں، اسپیکر کی آواز جاتی ہے اور سنتے ہیں، اور پھر جا کر وہ اپنی جگہوں پر پھر اپنے انداز میں پھر دوسری باتیں ملا کر، تو یہ تو چلا آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق رب العالمین فرما رہے، اے پیغمبر ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کس نیت سے سننے کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ لوگ کس طرح کان لگا کر آپ کی کس بات کو سن رہے ہیں۔ سننے کا مقصد ان کا محبت نہیں ہے، سننے کا مقصد ان کا عمل نہیں ہے، سننے کا مقصد خوف خدا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک اور انداز سے سن رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ سرگوشیاں بھی کرتے ہیں، آپس میں پھر سرگوشیاں کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے اور ایسا نہیں۔ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، پھر ان میں سے بے انصاف لوگ، ظالم لوگ، وہ کیا کہتے ہیں، جو قرآن کو سننے والے لوگ ہیں، جو ان کے اپنے چاہنے والے، جو محمد رسول اللہ کے حلقے میں آ گئے، ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ ارے ان تتبعون، تم کس کی اتباع کر رہے ہو، الا رجلا مسحورا، ایسے آدمی کی جس پر جادو ہو گیا، ایسے آدمی کی جس پر جادو ہو گیا، جو سحر زدہ ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی یہ کہے کہ پیغمبروں پر جادو نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی بات تو بالکل، یہ سورہ فلق اور ناس نازل ہی ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہو گیا تھا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ فلاں کنویں کے نیچے فلاں جگہ پر وہ تعویذ سا ایک پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس میں گرے لگی ہوئی ہیں 11 گرے، ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ، فلق اور ناس 11 آیتیں، تو ایک ایک گرہ کھولتے جاؤ، جادو کا اثر ختم ہوتا جائے گا۔
تو یہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ ایسے آدمی کی بات جس پر جادو ہو گیا ہے اور وہ بہکی باتیں کرتا ہے، بہکی باتیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے کہ آخرت کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ دنیا فانی ہے، ختم ہونا ہے، آخرت کا ایک بڑا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ تو وہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو زدہ کہتے تھے، سحر زدہ کہتے تھے کہ آپ پر جادو ہو گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے پیغمبر دیکھ لیجئے یہ بیان کرتے ہیں آپ کے بارے میں کیا کیا القابات، کیا کیا مثالیں آپ کے بارے میں رکھ رہے ہیں۔ فضلوا، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ گمراہ ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، اور انہیں راہ راست کا صحیح راستہ ان کو مل بھی نہیں سکتا ہے، یہ راہ یاب ہو بھی نہیں سکتے، یہ بھٹک چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں موت تک صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ